سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے روز میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد آخرت میں فائدہ ہو؟ اولاد کی تربیت اس طرح ہو کہ آخرت میں فائدہ ہو، اور اپنا کردار بھی ایسا ہو کہ آخرت میں اس کا فائدہ ہو۔ اب جب تک اپنا کردار درست ہوگا نہیں، اولاد کی تربیت ہوگی کیسے؟ تو قرآن کریم میں بھی اپنی ذات سے شروع ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی۔ تو گھر میں نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، سچ بولنا ہوگا، غیبت سے دوری ہوگی، میوزک سے گھر پاک ہوگا، فلم و ڈراموں سے گھر خالی ہوگا، تو ظاہر ہے کہ بچے کا ذہن اسی طرح بنے گا۔ ورنہ یہ ساری چیزیں گھر میں ہوں گی، نماز خود نہیں پڑھتے ہوں گے، فجر کے وقت سوئے رہتے ہوں گے، اور جب دیکھو گانے چل رہے ہوں گے گھر میں، تو بچہ کوئی ٹانگیں تھرکائے گا، اپنی ڈانس کرے گا۔ تو اس لیے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کی ترکیب کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس کو جب وہ بولنا شروع کرے تو اللہ کا نام اس کے زبان پر ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں یہ کہ اس کو لا الہ الا اللہ کہلوایا جائے سب سے پہلے، اور اس طرح اس کی ضرورت کے مطابق جو یہ پروان چڑھتا جائے، اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ذہن میں اسلام بٹھا دیا جائے۔ لیکن اب بدقسمتی ایسی ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے لیے کسی اعلیٰ درجے کی یعنی اسفل ترین درجے کی اسکول میں اس کو داخلہ اس کا ہو جاتا ہے، اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کا دنیاوی اعتبار سے، اس میں داخل کراتے ہیں۔ وہ کیا دین سیکھے گا؟ خدا جانے اس کے دماغ میں کیا کیا باطل عقائد گھر کر گئے، اس کی نہ آپ کو خبر نہ اس کی سچی بات ہے کہ پرواہ۔ یہ میں جنرل بات کرتا ہوں، آپ حضرات تو اسلام سے محبت نہ کرتے ہوتے تو یہاں بیٹھے بھی نہ ہوتے۔ میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ جی اس طرح کا آج کل معاشرہ بنتا جا رہا ہے معاذ اللہ، تو اس کو قرآن کی تعلیم دی جائے، اگر اس میں صلاحیت ہے تو اس کو حفظ کروایا جائے، اس کو کلمے یاد کروائے جائیں، اس کو وضو سکھایا جائے، اس کو نماز سکھائی جائے،
اور اس طرح کی مطلب بنیادی اصولی باتیں اور اس کو عقائد بھی سکھائے جائیں کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب اس کو پتہ ہونا چاہیے. پہلے کا دور تھا کہ بچوں کو قبر کے سوالات یاد کروائے جاتے تھے کہ قبر میں یہ پوچھیں گے اور یہ جواب دینا ہو. اب تو بچے کے باپ کیا دادا کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ قبر میں کیا سوال کریں گے اور اس کا جواب کیا ہوگا. تو بچے کو کیا سکھائیں گے؟ تو اس لیے پہلے ہم سیکھیں گے تب جا کر کہیں بچوں میں ہم یہ انداز داخل کریں گے اور ایک ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن سکے گا. تو اس طرح کی پھر بہت ساری باتیں آگے چل کر آئیں گی کہ جو مطلب ہے نا کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے یہ کرنا ہے. مکتبۃ المدینہ نے ایک چھوٹی سی کتاب شائع کی ہے، کوئی 100 کے آس پاس صفحے ہوں گے اس کے. میرا انقص مشورہ ہے کہ وہ آپ ضرور حاصل کیجئے اور اس کو پڑھ لیجئے. تو اس میں کافی مدنی پھول آپ کو انشاءاللہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ملیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ. ہمیں پتہ ہے کہ آپ بہت ہی مصروف رہتے ہیں. آن بیہاف آف ایوری ون، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے سب کو بلایا. شکریہ اور پوری شورا کا بھی. حسب میرا سوال یہ ہے کہ کون سے ایسے عمل کیے جائیں کہ جن کا آخرت میں ہمیں ثواب ملے ہی ملے ڈیفینیٹلی، یعنی کہ وہ ہر طریقے سے جو بھی ہم نے عمل کیے اس کا ثواب ملے. کیونکہ ہم نے سنا ہے بہت سے لوگ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے اور پھر اپنے عملوں کی وجہ سے سب ضائع ہو جائیں گے. تو وہ عمل ارشاد فرماتے ہیں تاکہ ہمیں انشاءاللہ جنت الفردوس ملے. شکریہ. اللہ. سب سے بنیادی جو چیز ہے نا وہ ہے اخلاص. یعنی عمل صرف اللہ کے لیے کیے جائے، اس میں بندوں کے تعلق سے کوئی مفاد وابستہ نہ ہو، محض اللہ کے لیے. بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس میں بندوں کا تعلق ہوتا ہے، جیسے ماں باپ کی خدمت کے، ماں کا دل خوش ہوگا خدمت کریں گے، تو یہ ماں کا دل خوش کرنا ایک جائز طریقے پر، یہ چونکہ کار ثواب ہے تو یہ عمل بھی اللہ ہی کے لیے ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال دی، اس پر اور بھی مثالیں بن سکتی ہیں. تو اصل میں اخلاص ہو اور عمل کے لیے نیت بھی شرط ہے کہ نیت کیا. ایک ہی عمل بعض اوقات مباح ہوتا ہے، یعنی اس کا کرنا نہ کرنا یکساں، نہ ثواب نہ گناہ، لیکن اس کی نیت کی وجہ سے اس میں ثواب، اچھی نیت ہے تو ثواب کا وہ کام بن جاتا ہے، اگر بری نیت ہے تو وہ کام گناہ کا ہو جاتا ہے. اس کی موٹی سی مثال میں یوں دوں، مثال کے طور پہ کافی ٹائم ہو گیا، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، بھوک لگی ہے، تو اب آپ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑا پیٹ بھر کے کھا لوں تو پھر نماز کے لیے ہمت آ جائے گی اور تھوڑا دل لگے گا، تو میں نماز پر قوت حاصل کرنے کے لیے ابھی کھانا کھاؤں گا. اب یہ آپ کا کھانا کھانا جو ہے نا یہ کار ثواب بن گیا کہ آپ ایک عبادت پر مدد حاصل کرنے کی نیت سے کھانا کھا رہے ہیں. یہ ایک صورت. ورنہ کھانا مباح ہے، کھانا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، یہ مباح ہے کہیں گے تو اچھی نیت سے یہ ثواب کا کام بن گیا. اب اس میں بری نیت کہ کوئی کچھ دیر کے بعد وہ معاذ اللہ کوئی ڈرامے کی سیریز چلنے والی ہے جو آپ کے نفس کو بہت اچھی لگتی ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تو آپ سوچتے ہیں یار بھوکے پیٹ سے دل لگے گا نہیں اس کو دیکھنے میں، تھوڑا یار کھا لوں تو پھر اس کو توجہ سے میں دیکھ سکوں گا. تو اب یہ کھانا جو ہے نا یہ آپ گناہ پر مدد حاصل کرنے کے لیے کھا رہے ہیں، تو اب یہ کھانا بھی ایک آپ کے لیے گناہ کا کام ہو گیا. یہ ایک مثال میں نے دیا. تو مباح اچھی نیت سے کار ثواب ہوا اور بری نیت سے گناہ کا کام بن گیا. تو یوں اب جو بھی عمل کر رہے ہیں، اب اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ عمل میں ریا کا دخل ہو جاتا ہے، دکھاوے کا دخل، یہ بالکل دیمک کی طرح عمل کو کھا جاتا ہے، بلکہ جہنم رسید کروا دیتا ہے بندے کو.
اگر اس کی ڈیفینیشن یاد رکھ لیجیے نا کہ ریا کی ڈیفینیشن یہ ہے، تعریف، کہ عبادت سے مقصود یہ ہو کہ دوسرے کے دل میں عزت داخل کرے، اپنا مقام بنائے، یا یہ ہو کہ اس سے مال حاصل کرے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ تسبیح اس لیے گھما رہا ہے، پڑھ رہا ہے کہ دیکھنے والے بولیں کہ یار تو کیسا نیک آدمی ہے، جب دیکھو تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ اب یہ اگر دل میں نیت ہے تو اس سے بہتر تھا کہ چپ رہتا، نہ تسبیح پڑھتا، نہ یہ مطلب ہے کہ وہ آخرت داؤ پہ لگتی، کہ یہ اللہ کے لیے تو پڑھی نہیں رہا نا، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو اس پر نیت، اب کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، اس پر ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے۔ ہم بدگمانی کریں گے تو ہم پھنسیں گے۔ وہ چاہے ریا کے لیے بھی کر رہا ہو، لیکن ہمارے پاس کوئی قرینہ ہونا چاہیے، کوئی دلیل ہو کہ جس سے یہ ریا اس کا ثابت ہو، کیونکہ ریا کا تعلق ہے دل سے، رب کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو ہم اس کو نہیں کہیں گے، لیکن ہم اپنے دل پر غور کریں کہ ہم گائے کے لیے کر رہے ہیں۔ مزید اس کو مثالوں سے واضح کرنا پڑے گا۔ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ آپ نے غوث پاک کی نیاز کی 11ویں شریف میں، ہے کار ثواب ہے، لیکن وہ دیکھیں بھی آپ نے 11 چڑھائی ہیں۔ اچھا، اب آپ نے یہ 11ویں کی 11 دیگیں اس لیے چڑھائی ہیں کہ لوگ بولیں کہ یار یہ غوث پاک کا دیوانہ ہے بھی بڑا دل ہے، بریانی بھی بڑی ٹیسٹی بنائی تھی اس نے، آپ کی خواہش یہ ہے، اس مقصد کے لیے آپ نے 11 دیگیں بنائی، تو اب آپ کو ثواب تو نہیں ملے گا اس کا، الٹا آپ تو ریاکار، اپنے اللہ کے لیے کیا ہی کب ہے؟ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ نہ ہی کرتے۔ ریاکاری کی وجہ سے آپ کو ثواب تو ملے گا نہیں، بلکہ جیسی ریاکاری کہ پھر اس پر گناہ کا بھی ترتب ہوگا۔ اسی طرح آپ نے مسجد بنائی، تو مسجد اس لیے بنائی کہ لوگ بولیں بڑا سخی داتا ہے، بھائی اس نے تو بڑی عالی شان مسجد بنائی ہے، ماربل بچھایا ہے، عمدہ کارپیٹ لگائے اور ایئر کنڈیشنڈ کر دیا اس کو، بہت یار بہت اللہ رسول سے اس کو محبت ہے نا۔ آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کو دل میں یہ خواہشیں چٹکیاں لیتی کہ لوگ تعریف کریں، تو یہ بھی ریا ہے، یہ مسجد آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ اس طرح کے بہت سارے اعمال ہیں جس میں ریا داخل ہو جاتا ہے اور بندہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ سنانے کی عادت جو ہوتی ہے نا، اس میں آدمی پھنس جاتا ہے۔ جیسے اس میں بھی غور کر لیجیے گا، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں اس سال حج پہ جا رہا ہوں، میں 10 سال سے ہر سال حج پہ جاتا ہوں، کیا ہے یہ؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ کیا اس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے جو دروازہ کھول کے آپ کو داخل کر لے؟ آئیے حاجی صاحب، آپ کا انتظار تھا، 10 حج کر لیا آپ نے، پر رب جانتا ہے نا کہ آپ حج کرتے ہیں، تو رب کے لیے کر رہے ہیں یا سب کے لیے کر رہے ہیں؟ عوام کے لیے مطلقاً بتانا جائز ہے اگر یہ نیت نہ ہو، لیکن بعضوں کی خواہش ہوتی ہے کہ شہرت ملے، واہ واہ ہو، اور بس وہ اپنی دھوم دھام پڑے، وہ حج کا بولے تو تحفے آئیں گے، تو گجرے پڑیں گے، تو وہ لوگ وہ سی آف کرنے یا وہ ایئرپورٹ تک آئیں گے چھوڑنے کے لیے، اور بڑی واہ واہ ہوگی، اور لوگ عاجزیاں کریں گے، حاجی صاحب دعا میں یاد رکھنا، حاجی صاحب آقا کو سلام عرض کرنا، حاجی صاحب میری ماں بیمار ہے، میرے ماں کے لیے ضرور دعا کرنا، بچہ روتا بہت ہے چپ ہوتا ہی نہیں، اس کے لیے دعا کرنا۔ کیا یہ ایک ایسا لطف ہے کہ لوگ اس طرح اپنے سامنے گڑ گڑائیں، عاجزیاں کریں؟ یہ لطف ایسا ہے کہ جو کسی غذا میں نہیں ہے، ایسا مزہ آتا ہے اس میں، آدمی نے پھولا نہیں سماتا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ پھٹ نہیں جاتے ہم، ورنہ پھولتے اتنا اس طرح کی باتوں سے۔ تو اب یہ کہ جس کی جیسی نیت، اگر ویسے کوئی اگر کہتا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں تو حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اگر نیت یہ کہ لوگ مطلب میرے حج پر مطلع ہوں اور میری تھوڑی ان کے دل میں عزت بنے گی، یار یہ تو بڑا عاشق رسول ہے، ہر سال مدینہ جاتا ہے، 1 سال میں 2 مرتبہ مدینہ جاتا ہے، رمضان میں عمرے پہ جاتا ہے اور حج پر جاتا ہے نفل حج کرنے، اب چاہے کئی گناہ کر کے جاتا ہوں۔ اب اس دور میں حج کرنا اور گناہ سے بچنا ہے تھوڑا مشکل کام، معذرت کے ساتھ۔ فارم بھرنے میں جو مسائل ہوتے ہیں، کاروان والوں کے بارہا مسائل ہوتے ہیں، ہیلتھ سرٹیفکیٹ کے مسائل ہوتے ہیں، یعنی کہ اس طرح کے کئی مسائل، وہاں جا کر مکان کے تعلق سے مسائل ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت سارا علم اور معلومات نہ ہونا، اس وقت تک حج میں گناہ سے بچنا بہت دشوار ہے۔ ایسا نازک دور آ گیا ہے کہ اللہ کا یہ فرض بھی ادا کرتے ہوئے مطلب کئی گناہ
سے بندہ آج کل اپنی لا علمی کی وجہ سے گزر جاتا ہے. ہاں جس کے پاس علم ہوگا وہ اگر محتاط بھی ہوا علم کے ساتھ ساتھ وہ پھونک پھونک کے قدم رکھے گا اور بچا کر خود کو نکال لے گا. لیکن عام طور پر یہ کہ لوگ اس سے بچتے نہیں ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، بے پرواہی میں وہ کر گزرتے گناہ. تو بہرحال یہ کہ نیکی کر لینے سے زیادہ مشکل کام جو ہے نا اس کے قبول ہو جانا، کہ اس کی قبولیت پر بندہ نظر رکھے کہ وہ کہیں رد نہ کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. دیکھو ہم دنیاوی چیز اگر خریدیں گے اپنی ذات کے لیے تو ہم ٹھوک بجا کر بالکل یار بولے گے 2 پیسے زیادہ لے، چیز اچھی دینا. یعنی کہ اہم چیز ہوگی تو مشورہ کر لیں گے یار کون سی دکان پر یعنی کہ چیز اچھی ملتی ہے نا، خالص. تو اپنی چیز تو ہم خالص لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خالص عمل قبول فرماتا ہے. لیکن ہمارے عمل میں ملاوٹ. قربانی کے دن جانور تگڑا لیا، لوگ حاجی صاحب کتنے کی لائے؟ ارے یار آپ تو بہت سستی اٹھا لائے. یہ سارے خوشامد خور ہوتے ہیں، آپ کے خیر خواہ نہیں ہوتے. جیسے اس نے نہیں وہ ساری منڈی گھوم لی ہو یا منڈی کا ایجنٹ ہو جو آپ کو بول رہا ہے کہ بہت سستی لائے، آپ کو اچھا لگانے کے لیے کہہ رہا ہے اور دل میں بولتا ہے کہ حاجی صاحب بیوقوف آدمی ہے، اتنے میں لیواتی ہے. ٹھگا گیا ہے، ٹھگا کے آ گیا، رسی پکڑ گئے. مگر یہ اس کو خوشامد کرتے ہیں پوچھنے والے، خود بھی جھوٹ بولتے اور آپ کو بھی پتہ نہیں کہاں کا چھوڑاتے پھلا کر. تو اس میں بھی قربانی کا جانور لینے میں بھی وہ ریاکاریاں، دکھاوا، لوگوں کی واہ واہ کا انتظار. پوچھیں گے کیسا لایا ہوں، ہے کیا یار منڈی میں اس جیسا کوئی دانا ہی نہیں تھا. تو میری نظر پڑ گئی یار، اتنا مانگا تھا تو میں نے اتنا بولا نے یوں بارے یعنی پورا وہ اپنی ہوشیاری یا 1.5 ہوشیاری کا پورا مظاہرہ یہ حاجی صاحب سیٹ صاحب کر رہے ہوں گے اور ایک کے سامنے نہیں، ایک ایک کو پکڑ کے بتاتے ہوں گے. اس طرح بول کے ہوتے ہیں مطلب جو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری قربانی بھی اور طرح طرح کے گناہوں سے بھرپور ہوتی ہے. ہمارا حج، نمازیں، نماز بھی پڑھنا آتا کس کو ہے؟ جب سیکھی نہیں تو آئے گا کیسے؟ قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا صحیح آتا نہیں ہے، سب سیکھنا پڑے گا. خالی وہ ٹھیک ہے ہم خوش فہمی میں کہ ہم نے پڑھا ہے ہم کو آتا ہے، تو یہ تو کسی صحیح پڑھنے والے کو یا کسی قاری قرآن کو سنائیں گے تو پتہ چلے گا بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتی مجھے. ہاں یہ سب نہیں آتی آپ کو بسم اللہ پڑھنا، اس کو سیکھنا پڑے گا، بغیر سیکھے نہیں آئے گی. سچی بات تو یہ کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، ایک تعداد ہے درست جو اس کے تلفظ اور مخارج ہوتے ہیں اس کے ساتھ نہیں آتا. سب سیکھنا پڑے گا. ہم صرف نوٹیں گننا سیکھ گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ سیکھ گئے. نہیں، یہ قبر میں کام نہیں آئے گا. قبر میں یہ قرآن پڑھنا کام آئے گا، نمازیں کام آئیں گی، درست قربانیاں کام آئیں گی، درست حج، درست عمرے، مدینہ پاک کے درست حاضریاں، یہ ہمیں بخشوائیں گی اور یہ کام آئیں گی. تو بہرحال اپنے عمل کو ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک رکھنا ہے تو انشاءاللہ قبول ہوگا. لیکن جنت الفردوس دیکھو یوں تو نہیں ملے گی، یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ملے گی. عمل کی توفیق بھی وہی دے گا، اخلاص کی نعمت بھی وہی عطا کرے گا اور قبولیت کی سند بھی اسی در سے ملے گی، رب کے در سے، ہے نا. اور وہی اپنے کرم سے ہم کو جنت الفردوس میں داخلہ دے گا. کوئی بولے میں کوشش کر کے جنت حاصل کر رہا ہوں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کی رحمت سے تو نظر ہٹانی ہی نہیں ہے. اور پھر ہم جیسوں کا جس کا ہر عمل ناقص ہے، ہمارے عمل میں کوئی ہے نہیں، تکی نہیں ہے، اور پھر بولیں گے عمل سے چلے جائیں گے تو یہ نہیں ہو سکے گا. ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھی نظر ہو، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر پر بھی نظر ہو کہ شیطان نے 80,000 سال عبادت کی اور کوئی کائنات کا ایسا چپا یعنی کونا جگہ کھانچا کھدرا نہیں چھوڑا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. لیکن اس کا تکبر اس کو لے ڈوبا نا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کا تو سجدے کرتا ہی تھا نا. سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اس نے. اس
बेवकूफ ने ये नहीं देखा कि हुक्म देने वाली ज़ात कौन सी है। रब जब हुक्म दे रहा है तो करना था उसको सजदा, उसने नहीं किया। तो ये तो था भी जिन था, शैतान फरिश्ता नहीं है, गलत फहमी है। फरिश्तों ने तो सजदा किया, फरिश्ते मासूम होते हैं, वो इनकार नहीं करते। अल्लाह ताला के हुक्म से ये जिन था, इसने इनकार कर दिया। इस तरह कुरान ने उसके कुफ्र पर फतवा दिया, काना मिनल काफिरीन, वो काफिरों से हो गया। तो ये उसकी नमाजें, उसके सजदे, उसका इल्म बहुत बड़ा अल्लामा था। ये मुअल्लिमुल मलकूत कहलाता था, फरिश्तों का उस्ताद, फरिश्तों में वाज कहता था, लेकिन बर्बाद हो गया, तकब्बुर ले डूबा। तो अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से हमेशा डरना चाहिए। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत है कि जब से जहन्नम बनाया गया, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम कभी हंसे नहीं, अल्लाह ताला का खौफ कि मुझे ना डाल दिया जाए। हालांकि मीकाईल रसूल मलाइका में से हैं, मासूम, हर फरिश्ता मासूम है। ये लोग हारूत मारूत के बड़े किस्से सुनाते हैं। हारूत मारूत का कुरान करीम में जिक्र जरूर है, लेकिन वो मासूम है, उन्होंने नाफरमानी नहीं की अल्लाह के। इधर लटका दिया, ने कुएं में लटका दिया, ने तरह तरह के किस्से होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माज़अल्लाह जादू सिखाते हैं और अल्लाह ताला की नाफरमानी क्या फरिश्ते सिखाएंगे? ये काम रह गया था फरिश्तों का। अल्लाह के फरिश्ते मासूम हैं। तो बहरहाल एक अपने अमल को इखलास के साथ लेकर चलना चाहिए, और इसके लिए मदनी माहौल भी ज़रूरी है। अकेले बहुत मुश्किल अमल, मदनी माहौल में रहना चाहिए। सुन्नतों वर इज्तिमा में हाजिरी दिया करें, मदनी मुज़ाकरों में तशरीफ़ लाया करें, मदनी काफ़िलों के मुसाफिर बने। मदरसतुल मदीना बालिगान आपके इलाकों में अगर है तो वहाँ उनके साथ कुरान करीम अपना दुरुस्त करने सीख लें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो, मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो। कर इखलास ऐसा अता या इलाही, कर इखलास ऐसा अता या इलाही। आमीन। ये हम कह सकते हैं पापा कि इखलास पाने के लिए जो तरीके इख्तियार किए जाएं, तो इसका क्या एक तरीका ये हो सकता है कि हम अपनी नेकियां छुपाने के आदी बने। सही नसीब। हज मुबारक का बोर्ड हटाना पड़ेगा, ये भी लगता है। अब तो लगाते नहीं है बाबा, हम लोग नहीं लगाते, हम लोग नहीं लगाते, नहीं अच्छे लोग नहीं लगाते। अच्छा असल अभी में नहीं, असल तरकीब बदल गई होगी, पहले तो लगाते थे। असल में वोट देखने वाले कम रहेगा, व्हाट्सएप देखने वाले ज्यादा रहे। यूं है, तो हम लोग वो व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया के थ्रू के माँ बदौलत हज पे जा रहा है। हाँ, तो अब ये कि नेकियां छुपाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा मतलब पता चल जाए। मिसाल के तौर पर एक मेरे जहन में एक एग्जांपल आ रही थी। ज़रूरी नहीं है कि वो बताने वाला गलत ही कर रहा हो या रियाकारी कर रहा हो, लेकिन फिर भी एक मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर किसी से हम चंदा लेने जाते हैं, ठीक है। अब मदनी अतियात दावत इस्लामी जमा करती है, तो अब वो लेने गए तो या तो ये कहते कि नहीं यार वो मैंने गुंजाइश नहीं है या मेरे पास है नहीं। अब ये कहना कि मैंने यार 10 लाख रुपए फना जगह दिए, 5 लाख रुपए मैंने उसको दे दिए, 15 लाख के मैंने उसको कमिटमेंट की हुई है, और आते साल में मुझे फलां प्रोजेक्ट जो है ना वो इतने लाख रुपए का पूरा करना है, तो यह सारा मैंने बांटा हुआ है, अब मैं आपको कैसे दूं। हालांकि अगर यह सारी स्टोरी हमें ना करता और कह देता कि यार नहीं दे सकता या कुछ भी ऐसा रीज़न दे देता, ज़रूरी नहीं है कि ये बताना रियाकारी के लिए हो, ये ज़रूरी नहीं कह सकते क्योंकि दिल पर हुक्म नहीं लगता, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगा कि हर शख्स ये गौर कर ले कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये गौर कर लेना चाहिए। तो अगर नेकियां छुपाता है तो अगले ने उसके मतलब वो कहते ना, वो बोला तो था नहीं कि कहाँ दिया है आपने, हमको क्यों नहीं दे रहे हो। उमूमन मदनी अतियात लेने वाले, चंदा लेने वाले लड़ते नहीं हैं। तो इस तरह के अगर नेकियां छुपाने का अगर हमें जज्बा नसीब हो जाए कि हम ना बताएं किसी को कि मैं क्या कर रहा हूँ,
کسی کے ذریعے کوئی مسجد کی ترکیب بن گئی، اور اگر ہم نے بنائی بھی ہے تو پھر ایسا رہیں کہ جیسے کہ بنائی نہیں ہے، تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ نیکیاں چھپانے کا اگر ہمیں جذبہ ملے تو اس میں کچھ اخلاص پانے میں یہ مدد دے سکتا ہے یہ جذبہ؟ اب اس میں بھی عطیات فنڈز، ان میں بھی گناہ بہت ہوتے ہیں، ان میں جھوٹ بہت ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کو کہہ دیں گے میں بانٹ کے بیٹھا ہوں. ہم جاتے تھے نا جب کسی دور میں دکان اپنی دعوت اسلامی کے ابتدا میں بھی میں جاتا تھا دکانوں پہ چندے لینے کے لیے، کپڑا مارکیٹ وغیرہ. تو جیسے مولانا آپ بہت دیر سے آئے، ہم تو رجب میں نکال دیتے ہیں زکوٰۃ، یا ہمارا آپ لیٹ ہو گئے، یا مطلب میں تو اب بانٹ کے بیٹھا ہوں، میں نے سب بانٹ دیا. اب مجھے تو یوں کہ ٹرکا دیا، اب آپ پہنچ گئے آپ کو نکال کے دے دیا. یوں جھوٹ بھی بہت چلتا ہے، اس میں بھی جھوٹ چلتا ہے. زکوٰۃ میرے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں، ہمارے والد صاحب سب کرتے ہیں. یوں کر کے بیٹا جان چھڑا لیتا ہے، حالانکہ بیٹا سب کو بانٹ رہا ہوتا ہے. مگر ہمیں چونکہ نہیں دینی نا تو وہ باپ پر ڈال دے گا کہ میرے باپ کے ہاتھ میں، یوں جھوٹ بولے گا. یعنی کتنے گناہ کر کے یہ مطلب ڈونیشن کرتے ہیں. کیا ہوگا مطلب ہر معاملے میں گناہ گناہ گناہ. بعض اوقات تو میرے بالکل اس وقت یعنی گناہ کی کوئی یعنی کہ صورت نہیں ہوتی کہ اگر گناہ نہ بھی کرے تو کوئی چھیڑتا نہیں ہے اس کو، تب بھی گناہ کریں گے. گناہ کے اتنے عادی ہو گئے. نیکیاں چھپانی چاہیے، نیکیاں چھپانی چاہیے اور گناہ نہیں کرنے چاہیے. گناہ نہیں کرنے چاہیے. اب آپ نے جھوٹ کا بولا اور آپ نے کہا کہ یوں جھوٹ بول دیتے ہیں. بابا جھوٹ تو اتنا زبان پر جیسے جھوٹ ایسا ہو گیا ہے جیسے ہیلپنگ ورب ہے کہ اس کے بغیر سینٹینس پورا نہیں ہوتا ہمارا. تو یہ جیسے چھوٹ میں کسی کا فون آیا نا، منع کر دے نہیں ہو، منع کر دے نہیں ہو، میں چلا گیا ہوں. یہ تو ایسا ہے مطلب گھر میں بھی منع کر دے، موبائل پر بھی منع کر دے، آفس میں منع کر دے، اگلا کالے کانچ کے اندر اس کو دیکھ کر اندر بیٹھا بولا منع کر دے میں نہیں ہوں. تو یہ جھوٹ بولتے ہوئے نا زبان کہتے نا ہکلاتی بھی نہیں ہے. ایک تعداد ہے تو ہکلانا کہتے ہیں نا، زبان جھوٹ بولتے ہوئے بھی نہیں ہکلاتی، جھوٹ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے. تو اب اللہ کرے کہ ہم جھوٹ سے بچ جائیں. اصل وہ فیلنگز نہیں ہے کہ ہم میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں نے جیسے کہ ایک بار کسی کو یعنی فون آیا کہ وہ فلاں سے بات کرنی ہے، وہ نہیں ہے. اس نے بالکل یہ جھوٹ بول دیا وہ نہیں ہے. تو اگلے نے اپنا نام بتایا ہوگا تو کہا اچھا میں بات کرواتا ہوں. میں نے کہا یار یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو تم نے بولا کہ وہ نہیں ہے، ابھی بولتے ہو کہ بات کرواتا ہوں. اس پر اثر کیا پڑے گا تمہارا؟ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھو تو اس پر کیا اثر پڑے گا؟ ابھی بولتا ہے کہ نہیں ہے اور ابھی بولتا ہے کہ بات کرواتا ہوں، تو وہ تو بزن ہوا تم سے، اور یہ اب جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا. یہ ہمارے اپنے یعنی کہ مذہبی وضاقتہ کے لوگوں میں بھی اس طرح کا انداز ہے. خیر اس کو میں نے جب سمجھا تو اس نے ندامت کا اظہار کیا، پھر مڑ کر آیا میرے پاس، آپ نے میری صحیح توجہ دلائی، میں توبہ کرتا ہوں. تو یہ تو کوئی ہوتا ہے کہ جو اتنا باضمیر ہو کہ اس کو سمجھا جائے تو وہ توبہ کر لے، ورنہ تو یہاں چلتا ہے سب. کیا چلتا ہے تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا چلتا ہے. صرف اللہ اور رسول کا حکم چلتا ہے اور کچھ نہیں چلتا. ہم مسلمان ہیں تو ہم پر کس کا حکم چلتا ہے؟ رب کا حکم چلتا ہے، اس کے محبوب کا حکم چلتا ہے. ہم یعنی اپنی مرضی سے سب کچھ چلاتے رہے تو کیسے چلے؟ حضرت کوئی شخص پیچھے ہی لگ جائے اور ہم بہت مجبور ہیں تو اس کو کس طرح جواب دیا جائے؟ پیچھے لگ گیا ہے، مطلب وہ مانگ رہے ہیں چندہ اور اب ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کو کس طرح سے منائیں گے؟ واقعی نہیں ہے دینے کیا، تب تو اس کو اگر آپ کہیں گے نا کہ میرے پاس اب گنجائش نہیں ہے، یوں تو بہت کچھ ہوتا ہے، ذرا تو خالی ہاتھ تو نہیں ہوتے، مگر جو میرے بانٹنے کا جو بجٹ تھا وہ پورا ہو گیا، میرے پاس نہیں ہے. تو یہ تو سچ ہوا، اب یہ جھوٹ نہیں ہوا، جبکہ نہیں ہے. اب تھوڑا بھی دو نا تو واڑی کرے گا کہ اتنا زیادہ دو. وہ اس کو مروت کی مار مارتے ہیں، ویسی ہٹیاں مارتے ہیں، اس کو نکلوا لے پیسے. اب سیٹ بھی نکلوا ہی لیتا ہے نا اپنا دھندا، تو وہ چندے والا چندہ نکلوا لیتا ہے. اصرار بہت کرتے ہیں جی جی، آدمی وہ پریشان ہو جائے. کرنا نہیں چاہیے ویسے مدنی عطیات نہیں اس کے بغیر دیتے نہیں ہے یار. اس کا کیا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیتے نہیں ہیں اور تعلقات ہوتے ہیں اس سے. تو آدمی اگر کوئی مدنی ضد کر دے نکلوانے کے لیے، اب خالی آپ یوں السلام علیکم کر کے میں عطیات لینے کے لیے آیا ہوں تو وہ بولتے ہیں معاف کرو، تو آپ شرافت سے چلے جاؤ گے تو یہ بڑے بڑے پروجیکٹ آپ کے رہ جائیں گے. تو اس لیے مدنی ضد کرنی پڑتی ہے کبھی. دے دو. لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہمارے جو اسلام بھائی تھے کہ عطیات اور اس کے علاوہ بھی لوگ بعض اوقات
تو جان پہ پڑ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی ملنے کو ایک پیچھے پڑا ہوا گیا, ملنا ہے, اب نہیں ملنا میرے کو سے, تو کیا ایسی صورت میں جھوٹ بول کے جان چھڑوا لی جائے؟ جھوٹ تو نہیں بول سکتے, صراحتاً معذرت کر لے, اور کیا برا لگے گا, اعمال نامہ برا نہ کرے, اور کیا. اب اگر اس کو ایذا ہوتی تو وہ ایذا دینے کا ہم کو گناہ نہیں ہوگا نا, جبکہ ہمارا آسان طریقہ ہوا. جیسے کہ حدیثوں میں بھی مضامین ہیں اور فقہاء کرام نے بھی لکھا بہار شریعت میں, جیسے کہ کسی کے گھر پہ جاؤ ملنے کے لیے تو اس کے گھر پر 3 بار دستک دو. اب اگر وہ جواب نہیں ملتا تو خوشی خوشی یعنی کہ آپ چلے جاؤ, کہ وہ اس کو آپ سے نہیں ملنا ہوگا. اب کیونکہ واجب تو نہیں ہے نا کہ کوئی آئے اس سے ہرو بھرو ملے, آدمی تو نہیں ملنا چاہتا, اس کا آرام کا ٹائم ہے, کوئی بھی وجہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ورنہ تو وہ دروازہ لوگ بجاتے رہیں گے, آپ ملتے رہیں گے تو کوئی کام کر نہیں سکتے. خود ہم لوگ جو ہیں ہم بھی مجبور ہیں, ہم بھی ہر وقت ہر ایک سے ملتے رہیں تو کیسے ہوگا. بلکہ اب تو اگر حفاظتی امور کے مسائل ہو گئے, اب تو ہم مل ہی نہیں سکتے. اسی طرح کسی نے سوال کیا, عطیات کے لیے فنڈ مانگا, چندہ, تو اس کو دینا واجب تھوڑی ہو گیا کہ اس کو دے ہی دے. نہیں دیتا یا دل نہیں کرتا اس کو دینے کا تو معذرت کر لے, مگر جھوٹ نہ بولے. ہاں یہ بولیں گے گنجائش نہیں ہے تو پھر وہ گڑبڑ ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن جو اگلا بندہ ہوتا ہے اس کو ہم نے دینا نہیں, تو اس کا کوئی مدنی پھول. اب یہی ہے کہ وہ 2 ٹوک بات کرنی پڑے گی کہ ثواب نیت پر ملتا ہے, اور آپ کو دینے کی میری نیت بن نہیں رہی. اگر نیت بن گئی میری تو انشاءاللہ میں آپ کو تلاش کر لوں گا. اگر آپ کو اس کو جانتے ہو نا جیسے, تو میں تلاش کر کے دوں گا. اب میں نیت نہیں ہے, میں دوں گا, مجھے ثواب تو ملے گا نہیں. اس طرح کے جملے بھی بولے جا سکتے ہیں. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے, سرسبز اس گلزار